السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ سنو داخلہ نہ ہونا بد نصیبی نہیں ہے۔ ناصر الدین مظاہری۔ دینی مدارس میں داخلوں کی بہار آئی ہوئی ہے۔ ہر طالب علم کی دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ دارالعلوم یا مظاہر العلوم میں داخلہ لے۔ بہت سے بچوں کی تمنا پوری ہو جاتی ہے اور بہت سے بچے نام نہ آنے کی وجہ سے کسی تیسرے ادارے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں بڑی صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں داخلے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی طلبہ کو ادارے اور تعمیرات پر دھیان دینا چاہیے۔ اصل چیز ہے تعلیم کا معیار اور تربیت پر توجہ۔ جہاں اور جس ادارے میں طلبہ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی جائے، طلبہ ایسے اداروں کو ترجیح دیں، پھر چاہے وہ ادارہ بہار کے کسی علاقے میں ہو یا گجرات کے کسی گاؤں میں، کیرل کے کسی قریہ میں ہو یا اڑیسہ کی کسی بستی میں۔ میں نے دور افتادہ بعض گمنام مدارس میں ایسے ہونہار بچے دیکھے ہیں جو کسی بڑی دینی درسگاہ میں اب تک نہیں دیکھے۔ میں نے بڑے اداروں میں ایسے کند ذہن غبی بچوں کو فارغ التحصیل ہوتے دیکھا ہے جن کو اپنے درجے کی کتابوں کا صحیح نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ میں نے بعض بڑی درسگاہوں کے طلبہ ایسے دیکھے ہیں جن کو اپنے دور حدیث شریف کے اساتذہ کا نام بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، اور میں نے بعض مرکزی اداروں کے فارغ طلبہ کو رکشہ اور حمالی کے ذریعے رزق حلال تلاش کرتے دیکھا ہے، اور بہت سے بچے گمنام اداروں میں پڑھے ہوئے مرکزی اداروں میں پڑھاتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اصل میں اداروں پر شرف اور فضیلت دینے کی غلطی ہم نے کی ہے، ورنہ فضیلت نہ ادارے کو حاصل ہے نہ اساتذہ کو حاصل ہے، بلکہ اصل چیز اساتذہ کی محنت اور طلبہ کی لگن ہے۔ عمارتوں سے محروم پیڑ کے نیچے پڑھ کر کتنے ہی نونہالوں نے ملک اور قوم کا نام روشن کیا ہے، جبکہ بلند و بالا تعمیرات میں پل کر اور شاندار درسگاہوں میں پڑھ کر ملک اور قوم بلکہ اپنے مادر علمی کا نام بدنام کرتے بہت سے نمونے آپ کو بغیر تلاش کے مل جائیں گے۔ سوچیں، بہت سے حاضر دماغ، جید الاستعداد، صلاحیتوں کے مالک یہود و نصارہ اور بی جے پی و RSS کے اعلی کار ہیں، جہاں ہدف صرف اسلام ہے، جن کا مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ مذہب اسلام میں تضادات کو تلاش کیا جائے، قرآن پاک اور حدیث شریف میں نعوذ باللہ کمیاں اور خامیاں نکالی جائیں، مسلمانوں کے عقائد کو کمزور اور مشکوک کرنے کے جتن کیے جائیں، صحیح العقیدہ انسانوں کو راہ راست سے بھٹکانے اور علماء کے خلاف ورگلانے کی سازشیں کی جائیں۔ آپ سوشل میڈیا پر نظر کیجئے، کتنے ہی باصلاحیت افراد اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے مادر علمی اور اپنے اساتذہ کے لیے باعث ننگ و عار ہیں۔ پگڑیاں سرے بازار نیلام ہو رہی ہیں، ضمیر فروشی کا بازار گرم ہے۔ یہ سب کسی نہ کسی ادارے سے فارغ ہیں، لیکن ان کو ان کے علم نے اس لیے فائدے کی بجائے نقصان پہنچایا کیونکہ انہوں نے کتاب سے آگے صاحب کتاب سے تعلق نہیں بنایا۔ ان کی نظر سند اور ڈگری پر تھی، خود سند بننے کی نہیں تھی۔ اس لیے یہ بگڑا ہوا ٹولہ پڑھے لکھے رکشہ چالکوں سے ہزار درجے بیکار و بدنام ہے۔ فرض کیجئے آپ کا داخلہ دارالعلوم دیوبند یا مظاہر العلوم سہارنپور میں ہو گیا ہے، بلکہ آپ فارغ بھی ہو چکے ہیں، لیکن آپ کا کردار اور آپ کے افعال دارالعلوم اور مظاہر العلوم کے مقصد اور مزاج کے خلاف ہے، اور ایک شخص ہے جو کسی گمنام ادارے سے فارغ ہے لیکن اس کا کردار صاف و شفاف اور اس کا ماضی و حال خالص دینی ہے، تو فیصلہ کیجئے خدا کے ہاں کون مقبول ہے۔ کسی بھی ادارے میں داخلہ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باصلاحیت ہیں اور باقی سب بے صلاحیت ہیں۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کمزور سست رفتار کچھوا تیز رفتار خرگوش کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کسی مکتب میں پڑھانے والا خدا ترس اتالق اور کسی دیہات میں جھولا چھاپ مگر تجربے کار ڈاکٹر زیادہ لائق فائق ہو۔ بہت دفعہ گدڑی میں لال چھپے ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر محل میں نااہل چھپے ہوتے ہیں۔ اپنی توجہ تعلیم و تربیت پر مرکوز کیجیے، اپنے چھوٹے بڑے تمام اساتذہ سے عقیدت مندانہ تعلق رکھیے، ادب سیکھیے، مؤدب رہیے اور خیر کے دروازے تلاش کیجیے۔ 21 شوال المکرم 1445 ہجری۔ دوستو، یہ تحریر بہت ہی اچھی طریقے سے لکھی گئی ہے، جس کو لکھا ہے مفتی ناصر الدین مظاہری صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا، نیچے کمنٹ کیجیے۔ پہلی بار چینل پر آئے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔